إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 18واں پارہ 18ویں تراویح اور 18واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ 18واں پارہ میں سورۃ المومنون مکمل ہے اور اس کے بعد سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی ابتدائی چند آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں مومنوں کی چند صفتوں کو بتایا ہے، یعنی کچھ علامت، کچھ پہچان۔ اگر وہ پہچان موجود ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اور کامیابی کیا ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ترجمہ سنیے، قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ابھی انسان کی موت نہیں ہوئی ہے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ کامیاب ہو گئے، یعنی مومن کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ نمازوں میں خشوع خضوع کرنا، ایک ہوتا ہے صرف نماز ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے نماز میں خشوع لانا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ تو خشوع کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آدمی کا بدن حاضر ہوتا ہے نماز میں، جسم حاضر ہوتا ہے، تو وہ انسان اپنے دائیں بائیں نہ دیکھے۔ اسی طریقے سے انسان بیجا حرکت اپنے ہاتھ کے ذریعے سے نہ کرے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے داڑھی سے کھیلتے ہیں حالت نماز میں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کپڑے سے کھیلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، جو خشوع خضوع کرنے والا ہے وہ مومن کامیاب ہے۔ لہٰذا نماز میں ہمیں اور آپ کو خشوع خضوع کرنا ہے، اپنے دل کو بھی حاضر رکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی حاضر رکھنا ہے، اور بلا ضرورت اپنے جسم کو حرکت نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کھجا رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ بلا ضرورت انسان اپنے ہاتھ سے نہ کھیلے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو یعنی بے فائدے کی باتوں سے منہ موڑ لیتے، اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بے فائدے کی باتوں میں زیادہ ملوث رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ مکی زندگی میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ مدنی زندگی میں۔ تو یہاں زکوٰۃ سے مراد اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں شرک سے، بدعت سے اور دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم یحافظون، اور جو لوگ اپنے آبرو کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو جائز قرار دیا ہے الا علی ازواجہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بیوی ہے یہ اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانت اور وعدے کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدے میں غداری نہیں کرتے۔
اب ان صفتوں سے متصف ہونے والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا والذین، آخر میں اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، بلا شرعی عذر کے کسی نماز کو ترک نہ کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ جب یہ صفتیں اپنے اندر کوئی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ فردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر وارث بتایا ہے، اور دیکھیے وارث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وارث کون بنتا ہے؟ باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد وارث ہے، یعنی اولاد کچھ انکم نہیں کرتی ہے، وراثت میں جو مال یا جو کچھ بھی ملتا ہے اس کا یہ وارث ہوتی ہے، کون؟ اولاد۔ تو جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین ایک پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے اولاد بلا محنت کے باپ کے جائیداد کا وارث بن جاتا ہے، تم بھی اپنے عمل کے بل بوتے جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تمہیں وراثت میں ملے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ وراثت میں۔ اسی لیے انسان کو یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے عمل کی بدولت جنت حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ تم اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت تم پر غالب آ جائے تو تم جنت کو حاصل کر سکتے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ پھر ہمیں اور آپ کو جو طریقہ عمل کا بتایا ہے وہ ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو اور وراثت میں ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتوں کی نصیحتیں کی ہے، انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ چند باتیں سورہ نور سے متعلق، سورہ نور آیت نمبر 11 سے 20 تک، سورہ نور آیت نمبر 11 سے 20 تک اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برآت اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی میں آیت نازل کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی ہے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سے ایک تہمت لگائی گئی، بدکاری کی تہمت۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ بنی المصطلق ایک لڑائی کا نام ہے، اس غزوہ کو غزوہ مریثے بھی کہتے ہیں۔ تو واپس جب آ رہے تھے تو اس لڑائی میں، اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور اتفاق سے جو ہے کہیں پر پڑاؤ ڈالا جس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر رک گئی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوا، وہاں سے قافلہ والے آگے گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر گئے۔ اب ایک صحابی جو ردیف ہوا کرتا تھا، پیچھے ہوا کرتا تھا، اس صحابی نے آ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، چونکہ وہاں پر ایک ہار بھی گم ہو گیا تھا، لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال اس کی شان میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب دیکھا کہ پیچھے سے صفوان ابن معطل اور عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں آ رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سواری پر ہے اور اس کے لگام کو پکڑ کر صفوان بن معطل آ رہے ہیں، تو اس لڑائی میں اتفاق سے جو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس نے جو ہے تہمت لگا دی، اور اپنی زبان سے، چند زبان تھا، وہ بہت زیادہ باتیں بنانا جانتا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا، چند مسلمان بھی پھنس گئے اس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے تقریباً 40 یا 50 رات کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ 10 آیتیں نازل کی، جس میں بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی ہے وہ بالکل فضول ہے اور یہ غلط تہمت ہے۔
یہاں پر ایک قابل ذکر جو بات ہے وہ ہماری اور آپ کے لیے نصیحت ہے، وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، ان پر اگر کوئی تہمت لگائے تو ہم اور آپ کس قید کے مولی ہیں ہم جان سکتے ہیں۔ دوسری بات، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک اقدام کیا تھا۔ ابو بکر کون ہے؟ عائشہ کے والد، عائشہ کے باپ، یعنی بیٹی پر اگر کوئی تہمت لگائے تو باپ پر کیا گزرے گا آپ جانتے ہیں۔ تو تہمت لگانے والوں میں ایک شخص مسلمان، 3 شخص مسلمان تھا، ان میں سے ایک شخص کا نام مصطاح تھا، اور مصطاح یہ مہاجرین کے فقیر لوگوں میں سے تھا، لیکن ہے یہ صحابی رسول، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد یعنی خالہ کے بیٹا بھی تھا۔ اب یہ بھی اس میں پھنس چکا تھا، لیکن مصطاح کا کفیل کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غریب انسان ہے تو پورا کھانے پینے رہن سہن سب کا انتظام مصطاح کا ابو بکر کر رہے تھے، لیکن بیٹی پر جب تہمت لگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اقدام کیا، قسم کھا لی کہ میرے گھر کا کھا کر، میرے گھر میں رہ کر میری بیٹی کے تہمت لگانے والوں کا تم نے ساتھ دیا، لہذا میں آج اللہ کی قسم کھاتا ہوں تمہیں میں کھانا پینا آج سے بند کر دوں گا۔ بند کر دیا کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بھی اگر اس طریقے سے تہمت لگائے اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بات چیت بھی بند کر دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس نے ایسا کہا، ہمارے خلاف اس نے ایسا کیا، تو بات چیت بند، کھانا پینا بند۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، سورہ نور کی اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، اور آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بزرگ والے ہیں، جو بزرگ آدمی ہے، ابو بکر بہت ہی بزرگ شخص، اور جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینا بند کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے ابو بکر کی اصلاح میں آیت نازل کی کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے اپنے بیٹی کی تہمت لگانے والوں کے ساتھ اگر رشتہ نے دیا ہے تو آپ نے جو اللہ کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ ہم کھانا پینا بند کر دیں گے، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ جیسے آدمی کے لیے درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس نے ایک غلطی کی ہے تو ہم غلطی نہیں کریں گے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ آج ہم کیا رکھتے ہیں؟ انتقام، بدلے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اچھا اس نے ہم سے یہ کیا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچا کہ ہم کھانا پینا بند کر دیں گے، دیکھیں گے کیسے کھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اس نے اگر غلطی کی ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ انہیں معاف کر دیں، انہیں درگزر فرما دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور پھر مصطاح رضی اللہ عنہ کی جو کفالت کی ذمہ داری تھی، دوبارہ انہوں نے کہا کہ اے مصطاح، تم میرے گھر میں آ سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، اور میں تمہارا کفیل اور تمہارا ذمہ دار ہوں۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی ہے، خاص طور سے مرد حضرات کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین جو وہ لوگ کر رہے ہیں اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے پہلے مومن مردوں سے کہا نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مردوں، تمہارا پردہ یہ ہے کہ تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اونچے مت کرو۔
یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ بعد میں عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اب مومن عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اور اپنے گریبان میں اوڑھنی اوڑھ لے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے شوہر کے۔ ایک فہرست اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں زینت جو بناتی ہیں دوسروں کے لیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ زینت کو تم ظاہر کر ہی نہیں سکتے ہو سوائے اپنے شوہر کے، اپنے شوہر کے تم زینت کسی اور کے لیے ظاہر مت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک ادب سکھایا کہ ہم اگر کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہم براہ راست داخل ہو جائیں؟ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے سے منع کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بھی تم کسی آدمی کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو اس سے اجازت مانگو، سلام کرو، اجازت مانگو، سلام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں جاتے تھے تو براہ راست گھر کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، گھر کے دروازے کے قریب میں آواز لگاتے، سلام کرتے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کا جواب آتا، اجازت دی جاتی تو آپ اندر آتے، اگر کوئی اجازت نہیں ملتی تو وہاں سے آپ واپس آ جاتے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں۔ آج ہمارا یہ ماحول ہے کہ ہم کسی کو کیا کرتے ہیں، جا کر کے پریشان کرتے ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ، 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ آواز لگاتے ہیں، جب تک اس کی نیند بھی نہ ٹوٹ جائے، جب تک باہر نہ نکلے ہم نہیں نکلتے۔ یہ آداب کسی گھر میں داخل ہونے کے خلاف ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقہ پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ سورہ فرقان سے متعلق کل آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا